علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم جمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام آؤ بات کریں، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس میں آپ شریک ہوتے ہیں، مختلف ٹاپکس لے کر ہم آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتے چونکہ خصوصی پروگرامنگ جو ہے وہ چل رہی تھی، تو اس لیے ایک تھوڑے سے وقفے کے بعد اس کا دوبارہ ہم اسی تھیم کے ساتھ واپس آتے ہیں کہ جس طریقے کے پروگرامات ہم رن کر رہے تھے، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ مختلف عنوانات کہ جو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ہماری اپنی فیملی لائف کا جو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ ہم نے بات چیت کی تھی گزشتہ پروگراموں میں۔ خوشی کے حوالے سے بات کی تھی کہ کس طریقے سے خوش رہنا چاہیے، کیا خوش رہنا ممکن ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو خوش رکھا جائے۔ اسی حوالے سے تھوڑا سا اس کو فردر ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ہم اپنی جو ایک جو سوشل لائف ہے، ایک اپنی جو فیملی لائف ہے، جو کمیونٹی وجود میں آ رہی ہوتی ہے، اس کا ایک جو بہت بنیادی جو اکائی ہوتی ہے، جو فیملی ایک بن رہی ہوتی ہے، وہ ایک لڑکے اور لڑکی کی، مرد اور ایک عورت کی شادی، اس کا نکاح، اور اس کے ذریعے سے خاندان، نئے خاندان کی جو ہے وہ تشکیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم کچھ اس حوالے سے اس ٹاپک کے اوپر آج ہم بات چیت کریں گے، اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس وقت ہم ایک جو جنرل آبزرویشن ہے یہاں برطانیہ میں بالخصوص اور یورپ میں بالعموم، اور اگر اس کو تھوڑا سا اگر ہم وائڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی آج ہمیں یہ صورتحال تھوڑی سی بڑھتی ہوئی، اس کا ریشو جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ جو شادی کی جو عمر ہے اور شادی کے کا جو ایک مرحلہ ہے اور یہ جو ایک پروسیس ہے پورا کا پورا، یہ اچھا خاصا جو ہے وہ مشکل بن گیا ہے، بنا دیا گیا ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں بنا دیا گیا ہے تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی نے خاص طور پر کوئی ایک ہم کوئی نیگیٹو اسپیکٹ کے ساتھ آئیں اور یہ کہیں کہ جی کوئی سازش ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ جو بنا دیا گیا ہمارے اپنے جو رسم و رواج اور جو ہمارے اپنے جو چال چلن ہیں اور جو طور طریقے ہیں اور مختلف حوالے سے جو چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں، تو اس کے ذریعے اس کی وجہ سے یہ جو شادی کا جو پروسیس ہے، یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، یہ تھوڑا سا ہارڈ بنا دیا گیا ہے، مشکل بنا دیا گیا ہے، مشکل بن گیا ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کی ہم اندرونی اور بیرونی رکاوٹیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ تو آج اسی کے حوالے سے اس پروگرام کے اندر ہم نے بات چیت کرنی ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ جو پروسیس ہے، یہ پروسیس جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، سلو ہو گیا ہے۔ اور خاص طور پر اس کی ضرورت اس وقت بھی پیش آتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے دائیں بائیں گرد و پیش میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے ایکسٹینڈڈ فیملیز کے اندر، بلکہ ہمارے اپنے بہت سارے گھروں کے اندر بھی اس طریقے کے بچے بچیاں جو ہیں وہ لڑکے لڑکیاں موجود ہیں کہ جو ان کی ماشاءاللہ ایج جو ہے وہ اچھی ہو گئی ہے، اور اس کے باوجود کوئی میچ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور آگے فردر جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی ایک جو پریکٹیکل لائف ہے وہ لائف کس طریقے سے دین کے لحاظ سے بھی، اور جو ہم اپنا جو سوشل اسپیکٹ دیکھتے ہیں کمیونٹی کے اندر بھی، اسی وقت آپ کی جو لائف ہے وہ مکمل ہو رہی ہوتی ہے کہ جب آپ جس طریقے سے دین کے اندر، جس طریقے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو طریقہ بتایا ہے کہ یہ جو شادی کرنا، نکاح کے ذریعے سے ایک اپنا ایک نیا خاندان تشکیل دینا، اس کو گویا آدھا دین، ہاف آف یور فیتھ جو ہے وہ قرار دیا گیا، ایک نصف دین جو ہے وہ قرار دیا گیا کہ آپ اس وقت اپنے دین کو، اپنے جو فیتھ ہے اس کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ شادی کرتے ہیں اور اپنا ایک خاندان، نیا خاندان جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، اور اس کے بعد ایک جو جس کو کہتے ہیں کہ ایک لائف جو ہے وہ ڈیفرنٹ انداز سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پریکٹیکل بہت ساری ذمہ داریاں ہیں ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد صحیح معنوں میں وہ فیل جو ہے وہ آپ کو آتی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہاں اب ایک ذمہ دار جو زندگی ہے اس کا ایک آغاز ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی پھر اولاد ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صرف آپ اپنے لیے نہیں جی رہے ہوتے بلکہ آپ یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر بہت ساری اور جو رسپانسبلٹیز، دیگر جو ذمہ داریاں ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہو گیا۔ تو اس پورا یہ جو پروسیس ہے، یہ جو بات چیت ہم نے کی ہے، اس میں رکاوٹیں کیا ہیں، وہ کون سے پہلو ہیں جن کی وجہ سے شادیوں کا جو عمل ہے اس کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، اس کا جو ہے وہ اس کے اندر مشکل ہو رہی ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے اور وہ کیا طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جب تک ہم رکاوٹوں کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اس انداز میں دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ان رکاوٹوں کو جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کی جو کالز ہیں
وہ یقیناً بہت اہم ہوں گی۔ میرے ساتھ آج ہمارے جو مزید ہوسٹس ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمیں جوائن کرتے ہیں، روحان اور اخلاق، وہ دونوں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس ڈسکشن کے اندر شریک ہوں گے۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آبزرویشن، جو آپ کی ایک رائے ہے، جو آپ کے مشاہدات ہیں، ان کو ضرور شیئر کریں اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو مختلف انداز سے جو ہے نا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا وہ پہلو ہے کہ جو بہت اہم ہے، فائنینشیل پہلو ہے، ٹھیک ہے، اور شادی کے لیے جو ہے بہت سارے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ سیٹ کر لیے گئے ہیں، بہت سارے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ بنا لیے گئے ہیں، اور ان اسٹینڈرڈز کو میٹ کرنا جو ہے وہ کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے مشکل ہو گیا ہے۔ پھر رسومات کے حوالے سے کچھ بات چیت کر لیتے ہیں، پھر ہم یہ بات چیت کر لیتے ہیں کہ جو رشتے جس طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں اور ان رشتوں کا جو چناؤ ہوتا ہے، اور ان رشتوں کے چناؤ میں کبھی لڑکے لڑکی کی طرف سے، کبھی والدین کی طرف سے، کبھی کسی اور مختلف حوالوں سے جو ہے وہ آراء جو ہیں وہ مختلف آراء اکٹھی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو پروسیس ہے یہ پروسیس نہیں ہو پاتا ہے، اور اس کے اندر کچھ جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہم آج ایک اوورآل، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اوورآل جو معاشرہ ہے ہمارا، اس معاشرے کے اندر اگر ہم برطانوی معاشرے کے اندر دیکھیں تو ایک اوورآل یہ ڈسکشن جو ہے وہ یہ موجود ہے کہ کیا مطلب اگر ہم اپنے جو مسلم خاندان ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم پاکستانی جو خاندان ہیں اس کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک ایوریج ایج جو شادی کی ہے وہ جو پہلے کم ہوا کرتی تھی، اس کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس اضافے کے اندر اس کی اپنی جو ہے وہ بہت ساری مختلف جو ہیں وہ وجوہات ہیں۔ تو اس کو آج ہم ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹاپک ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس میں آپ سب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور شامل ہو کر اپنی اپنی جو رائے ہے، اپنی اپنی جو ڈسکشن ہے وہ ضرور شیئر کریں گے۔ تو میرے ساتھ جوائن کریں گے، روحان بھی جوائن کریں گے اور اخلاق میں، ان دونوں نے بھی جوائن کرنا ہے، تو انشاءاللہ ان کو بھی ان کی رائے بھی لیں گے۔ مگر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس انداز سے اس کے اوپر ڈسکشن کریں کہ کچھ پازیٹیو اور کچھ یوزفل جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن ہمارے پاس جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے، اور ہم اس کے اندر اچھا دیکھیں۔ اب اس کو اگر ہم کچھ بریک کر لیں، جو فائنینشیل ایک اس کا اسپیکٹ ہے، اور دوسرا ایک اس کا سوشل اسپیکٹ ہے، تیسرا جو ہے اس کا ایک ریلیجیس اسپیکٹ ہے، تو اب اس میں مختلف جو اسپیکٹ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں جب یہ رشتے جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیوں کے، بچے اور بچیوں کے جو رشتے ہوتے ہیں جس وقت وہ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم مختلف انداز سے جو ہے وہ چناؤ اور انتخاب اور جو پسند کا جو ایک مرحلہ ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایک رشتہ جو ہے وہ بہت مناسب محسوس ہو رہا ہوتا ہے، مگر لڑکی کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے، یا خاندان کی جو دیگر افراد ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر رکاوٹیں پیدا جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں چل پاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک خوب سے خوب تر کی تلاش میں، اور خاندان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار جو بزرگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہے وہ بھلے سے اس لڑکے یا لڑکی کی طرف سے جو ہے وہ پروپوز ہو رہا ہو، اور چاہے ان کی آپس کی جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، یا کسی خاندان کے دوسرے حصے سے، یا کوئی دوست احباب کی طرف سے اگر کوئی وہ رشتہ آ رہا ہو، تو وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یار، اس سے اور تھوڑا سا جو ہے نا کوئی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اپ ہونا چاہیے کسی بھی حوالے سے۔ آپ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ جو ان کی فیملی کا جو ایک سوشل اسٹیٹس ہے اس کی وجہ سے، یا اگر لڑکی کا رشتہ ہے تو لڑکا جو ہے وہ اس کا ایک اپنا جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے، اس کا ایک اپنا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو یہ مختلف ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ آج اگر آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں نا تو آپ کو بہت سارے اس طریقے کے جو کیسز ہیں وہ نظر آئیں گے کہ جہاں لڑکے اور لڑکی کی جو عمر ہے اس کے اندر خاطر خواہ
خواہ جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے، اور اب اس کے بعد وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید وہ یہ جو شادی شدہ زندگی ہے اس میں بہت اچھی طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے، فٹ نہیں ہو پائیں گے. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کے کیا آبزرویشن ہیں، آپ کے کیا مشاہدات ہیں؟ ان کو میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر بات چیت کریں اور اس میں آپ اپنی رائے کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شامل ہوں، کیونکہ یہ جو پورا جو فیملی لائف ہے، جو پورا فیملی کا جو ہمارا سسٹم ہے، اس سسٹم میں ہم اس وقت تک اس کا آغاز نہیں ہوتا ہے، اور ہم خاص طور پر جب ہم اپنے پاکستانی اور مسلمانوں کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تک آغاز نہیں ہوتا جب تک ایک نکاح کے ذریعے سے ایک سنت طریقے سے ہم ایک نئے خاندان کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان جو ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے. تو کچھ کالرز ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کو ہم شامل کریں گے، ان کی رائے کو بھی شامل کرتے ہوئے ہم پروگرام کو آگے کی طرف بڑھائیں گے. تو پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا کہیں گی میری بہن آپ؟ جی میں برکہ بول رہی ہوں. جی جی. تو میں یہ ٹاپک تو کافی ہاٹ ٹاپک ہے، کیونکہ اس وقت جن کے بچے ہیں میریجبل ایج کے وہ کافی پرابلمز میں ہیں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس ٹاپک کو کیسے ہینڈل کریں. یعنی کہ جس طرح میرے بھی 4 بچے ہیں اینڈ دیر آل اولڈر، اور ٹریڈیشنلی سسٹم تو اب وہ رہا نہیں، اور نہ ہی ہم جس طرح کہ آپ کہہ رہے تھے کہ صرف وہ ہماری چوائس ہی ہے کہ نکاح ہو اور پھر شادی، لیکن چونکہ ٹریڈیشنل سسٹم وہ اتنا قائم نہیں ہے اس لیے ہمیں بہت پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اچھا آپ کے خیال میں جو مین جو رکاوٹیں ہیں، جو ہرڈلز ہیں، ان ہرڈلز میں مین یہ رشتوں کی کمی ہے، یا اس کے اندر جو فائنینشیل اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے، یا اور مختلف جو مطلب سوشو اکانومک جو پہلو ہیں، وہ ان میں سے کون سا جو ایلیمنٹ ہے، کون سا جو ہرڈل ہے وہ زیادہ بڑا ہے آپ کے خیال میں، اور اس کو مطلب کس انداز میں ہینڈل کیا جانا چاہیے؟ میرے خیال میں جو لوگ ہیں ان کی ایک تو ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. صحیح. تو دونوں سائڈ بہت ایکسپیکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے سے، ہر چیز میں، فائنینشیل ہو یا ادروائز ہو. اور پیرنٹس کی بھی اپنے بچوں سے کافی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے اپنے ایشین پاکستانی ہاؤس ہولڈ میں. وہ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور بچے کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ مڈل گراؤنڈ وہ میٹ نہیں کر رہے مڈل گراؤنڈ کہ جہاں بچے بھی خوش ہو جائیں اور پیرنٹس بھی خوش ہو جائیں. اور یہ ہے کہ جس طرح our parents generation وہ تھی ٹرینڈ کہ کس طرح وہ رشتے ڈھونڈنے ہیں اور کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں، وہ نیسیسریلی اس ٹائم میں اپلائی نہیں ہو رہا. اس کا یہ نہیں کہ وہ غلط تھے یا وہ غلط ہیں، لیکن ہمیں ان ویلیوز کو لے کر آگے چلنا ہے، لیکن اس کے چلنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، جس سے ہم دونوں سائڈز کو یعنی ایکولی ڈیل کر سکیں. دونوں سائڈز کا میرا مطلب یہ نہیں بوائز اینڈ گرلز، میرا مطلب ہے پیرنٹس اینڈ چلڈرن. صحیح. تاکہ وہ مڈل گراؤنڈ میٹ کریں اور وہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور ایک بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ بچوں کے لیے آج کل میرج کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہے، وہ اس کو پرائیورٹائز نہیں کرتے کیونکہ ان کی ماحول ہی ایسا ہے یہاں پہ کہ پرائیورٹائز کیا جاتا ہے ایجوکیشن اچھی فیملیز میں، یعنی ایجوکیشن کو اور پھر اس کے بعد کوریا کو. اور لڑکے لڑکیاں دونوں ہی اسی دونوں چیزوں کو لے کے گرو اپ ہو رہے ہیں یہاں یو کے میں یا یورپ میں. تو جب
یہ دونوں کام کر لیتے ہیں, ایجوکیشن بھی ہو گئی اور اچھے کریئرز بھی سٹارٹ ہو گئے, تب وہ نیرلی اب جو میرج ایج ہے وہ ایوریج لیٹ 20s ارلی 30s ہو گئی ہے, جو کہ ہماری جنریشن میں, آئی مین آئی ایم فرام ہیئر ایز ویل, یعنی گروٹ اپ ان UK, ہمارے ٹائم میں ایوریج ایج تھی لیٹ ٹینز, فرام 18 to mid-20s, اینی تھنگ, کوئی بھی ایج آفٹر 25 واز لائک او مائی گاڈ یہ تو بہت لیٹ ہو گیا یعنی شادی. لیکن اب ایوریج ایج چل رہی ہے لیٹ 20s اور ارلی 30s اور ان سم کیسز mid-30s. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ بچے سب سے پہلے ایجوکیشن چاہتے ہیں, اس کے بعد کریئر چاہتے ہیں, اس کے بعد سیٹلمنٹ چاہتے ہیں. ان کے لیے میرج کا جو ریئل پرپس ہے, جو اسلامک پرپس میرج کا ہے, وہ کہیں along the way وہ لاسٹ ہو گیا ہے. اور ایز پیرنٹس ہماری بھی یہ فالٹ ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپلین نہیں کیا the necessity of marriage or value, یعنی why marriage is important. اگر ہم شروع سے ہی ان کو ایسا ماحول دیتے کہ جہاں پہ وہ دیکھتے اور ان کو ہم ایفرٹ کرتے ایز پیرنٹس ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے, کریئر امپورٹنٹ ہے, پیسے بنانا امپورٹنٹ ہے, وہاں اس سے بھی زیادہ کسی سے نکاح کرنا فار بوائز اینڈ فار گرلز اٹس ایون مور امپورٹنٹ. اور جہاں تک وہ ہے رزق کا تعلق کہ لوگ ڈرتے ہیں, یعنی دا ینگر جنریشن اسپیشلی, کہ وی کانٹ افورڈ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت اچھی بات کہی ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا, یہ بات نارملی ہماری نظروں ہم جو ہیں وہ جو ہرڈلز ہوتی ہیں نا وہ ڈفرینٹ انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائرٹی ہے, ایک وہ بچوں کی نظر میں پرائرٹی وہی ہوتی ہے جو ان کے جو ماں باپ ہیں پہلے وہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی جو سوسائٹی ہے, جو سوسائٹی کے اندر جو کچھ پرائرٹی ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہ جو نیسیسٹی آف میرج ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ اس کی پرائرٹی جو ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے. تو اب اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر میں باقی چیزوں کو تو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دوں, اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ فردر فوکس کیا جا سکتا ہے, یا اس کو کس طریقے سے فوکس کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا, شادی میں رکاوٹیں کیا کیا. تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اب جہیز لین دین کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے, اور ہمارے لڑکے نہ لینا چاہتے ہیں جہیز, اور خواتین بھی ہماری لڑکیاں نہ تو جہیز لے کے آتی ہیں. ایک پوائنٹ یہ تو بڑی پڑھے لکھوں کی باتیں ختم ہو گئی ہے. اب لڑکیاں جو ہے وہ اپنا جو ہے دولہا سمجھیں یونیورسٹی میں ہی فائنڈ کر لیتی ہیں. یہاں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے ماں باپ کا. سب سے بڑی پرابلم جو اس وقت ہماری کمیونٹی میں آ رہی ہے کہ یہ پاکستان سے لڑکیاں اٹھا کے لے آتی ہیں جو یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوتی ہیں, اس لیے کہ ان کی اپنی پراپرٹی انہیریٹنس ہوتی ہے, اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے جس کو آپ کو شاید علم ہو کہ ہر جوان لڑکا اپنی عمر سے 10 سال سے زیادہ کی شادی کر رہا ہے. اچھا. اور ہر خاتون جو ہے وہ اپنے سے کم از کم 5 سے 8 سال ینگر ڈھونڈ رہی ہیں. ایک تو یہ پیسہ ہے, اور دوسری بات کہتے ہیں ہم سنت پہ عمل کیا. میں پاکستان میں لے لوں, کتنے لڑکے 21 سال کے لڑکے نے 40 سال سے شادی کی, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہمیں اس بات کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے اور عام بھی کرنا چاہیے. جو متعلقہ خواتین ہیں, جو ینگ لڑکے ہیں, ان سے شادی کریں. مجھے پتا ہے جمال بھائی آپ مسکرا رہے, نہیں مسکرائیے, یہ بات سچ ہے کہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ نہیں, میں آپ کی بات پہ نہیں مسکرا رہا ہوں. اصل میں یہ چونکہ جو ایک اوور آل جو نارم ہے نا, یہ نارم اگر پیرنٹس کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یہ ایک اچھا خاصا چیلنجنگ ہے. جو دو پارٹیز ہیں نا, ایک مطلب لڑکا اور لڑکی جن کی شادیاں ہو رہی ہیں, ان کے لحاظ سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, مگر جو ان کے جو پیرنٹس ہیں نا, ان کی نظر میں یہ اچھا خاصا چیلنجنگ ہے. میں اس حوالے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. برا سمجھتے ہیں جی, بہت برا سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں, دیکھیے اینڈ آف دا ڈے پیرنٹس کو تو چلے جانا ہی ہے, لیکن
शादी जो है वो मियाँ बीवी का मसला है, वो दोनों अगर खुश हैं तो हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? झगड़े यहाँ बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम ये कहें कि नहीं जी तुम मेरी पसंद से शादी करो, मेरी भतीजी से करो, मेरे खानदान में करो, ये गलत तरीका। वो टाइम चला गया। अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ पर आप डिजिटल सिस्टम पे आ गए, पेपर पेंसिल खत्म हो गया है, वायरलेस हो गई है हर चीज, लेकिन हमारे माँ बाप वहीं बैठे रह गए, नहीं तुम मेरी पसंद से करोगे। बाबा जिंदगी तो उसको गुजारनी है। वो शादियां होती नहीं है, डिले हो जाती हैं। और अगर लड़का या लड़की अपनी माँ की और बाप की पसंद से शादियां भी कर लेते हैं तो फिर बाद में तलाकें हो जाती है। एक बच्चा लिए घर आ गई, वो भी चला गया कि जी मैंने तो अपनी माँ की पसंद से की थी, अब मैं अपनी पसंद से करूंगा। तो इससे पहले कि अपनी पसंद की जाए, मैं समझती हूँ और कुरान और सुन्नत के लिहाज से भी लड़की और लड़के की पसंद से शादी होनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं। पहले तो बात ये कि हमारे लोग आजकल शादियों से भागते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा पैसे वाला लड़का है तो वो कहेगा जी मैं तो बन गया, आधा आधा 50 हो जाएगा, लेकिन जिना पे तैयार हो जाएंगे। तो इनको खौफ आना चाहिए कि जिना और गलत काम से बेहतर ये कि आप निकाह करें। इसमें बरकत भी है, हलाल भी है, मजा भी है और सुकून भी है। तो पहली बात तो ये कि आप प्लीज अपने पूरे प्रोग्राम में ये कहिए कि निकाह करने के लिए सुन्नत पे अमल करें और अल्लाह बरकत देगा। तो हमारे लड़का लड़की बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, माँ को भी पता होता है, बाप को भी पता होता है, बेचारे मजबूरन कानूनी तरफ से कुछ कह नहीं सकते। चलें, बिल्कुल ठीक है, आपकी जो राय है वो शामिल हो गई है और इसके ऊपर फर्दर भी बातचीत करते हैं। कुछ और कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं, उनकी राय भी शामिल कर लेते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, उससे पहले एक कॉल भी ले लेते हैं और उसके ऊपर कुछ बात करते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप टीवी की आवाज़ को ज़रा बंद करेंगी ना तो फिर आराम से बात हो जाएगी इंशाल्लाह। जी टीवी की आवाज़ को बंद कीजिए। नहीं बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं। जी मुझसे आप मुझसे बात कर रही हैं, आप लाइव हैं, टीवी की आवाज़ को बंद करेंगी, फोन में बात कीजिए। मैं बात आपसे कर रही हूँ। आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी 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 जी। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है कि शादी के अंदर जो रुकावटें हैं उसमें क्या क्या रुकावटें हैं? क्या रुकावट मैं है ना, हम लोग फैमिली इंडिया से है। सही है भाई साहब, टीवी पे तो नहीं आते ना? जी आप बात कीजिए, आवाज आ रही है। हाँ, तो हम इंडिया से है। तो पहले मेरी फर्स्ट बेटी है और 2 बेटे हैं। सही। तो माशाल्लाह बेटी की शादी हमने पाकिस्तान लड़के के साथ की थी। माशाल्लाह वो भी पढ़ा लिखा है, माशाल्लाह नमाजी सब कुछ है, अच्छी जिंदगी गुजारते हैं और 15 साल हो गए इनकी शादी के, 3 माशाल्लाह बच्चे हैं। तो मैं बोलती हूँ कि माँ बाप को बच्चे की खुशी में राजी होना चाहिए। जी यकीनन बिल्कुल सही है। हाँ, तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि माँ बाप को भी अभी थोड़ा चेंज होना चाहिए। कि इन बच्चे की जिंदगी खराब हो, इससे बेहतर है कि हम लोग इज्जत से शादी करें। कभी कभी ऐसा होता है ना, माँ बाप नाराज होता है लड़की का, तो भाग के शादी कर लेते हैं। तो वो हमारी जिंदगी में पता है ना, लोग की बात तो छोड़ो, घर के लोग करते कि बेटी की आपने अच्छी तालीम नहीं दी है। सही है। तो आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। एक तो बात ये हो गई कि अगर बच्चे जो बच्चियाँ हैं उनके अगर कोई पसंद मौजूद है और अगर उसके अंदर कोई हरज महसूस नहीं होता है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी शादियों में उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम नए तरीके से उनके ऊपर जो है वो एतराज़ात करें। ऐसा ही है? तो हाँ, तो माँ बाप भी वो बच्चे भी खुश रहे, दुआ मिले, हम भी खुश रहे और इज्जत से रहे ना। इसलिए मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि जो भी हो, बच्चा पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, पर मुसलमान हो। सही है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन देखें, ये कुछ बातचीत जो है वो शुरू हुई है। ब्रेक के बाद हम दोबारा इसी टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे, इसके फर्दर जो एस्पेक्ट्स हैं। अभी जो हमने बातचीत की ना, एक एक्सपेक्टेशन के हवाले से बातचीत हुई है, ठीक है, इसके ऊपर फर्दर बातचीत करते हैं। फिर हम जो नेसेसिटी ऑफ मैरिज है उसके हवाले से बातचीत हुई है, ठीक है। फिर ये कि निकाह को आसान किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करनी है। फिर तीसरा जो चौथा एक और पहलू जो अभी हमारी ये जो आंटी हैं उन्होंने जो बात कही है वो बहुत अहम है कि बच्चियों की जो पसंद है, भले से वो क्रॉस कल्चर क्यों ना हो, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए,
بجائے اس کے اندر رکاوٹیں بنیں. کبھی کبھار ہم خود خاندان، ہم جو پیرنٹس ہیں وہ خود جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. ہم بات چیت کر رہے ہیں شادی میں رکاوٹیں کیا کیا. اچھا، ٹاپک جو ہے وہ ٹاپک بہت اہم ہے. ہمارا جو ایک اپنا فیملی لائف ہے، فیملی جو سسٹم ہے، یا ایک اوور آل سوسائٹی کے اندر جو سوشل سسٹم موجود ہوتا ہے، اس سوشل سسٹم کی مختلف بنیادیں ہوتی ہیں، مختلف انداز میں جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. مگر چونکہ چونکہ ایک نظریے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایک اسلامی نظریے کے اوپر، ایک مسلمان فیملی سے، مسلمان ایک مسلم کلچر سے جس کو کہنا چاہیے، اور ان گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم اپنی جو فیملی کا، خاندان کا جو ایک آغاز کر رہے ہوتے ہیں وہ شادی سے، نکاح سے، اور اس کے بعد اس کو آگے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو شادی کا جو پروسیس ہے، اس پروسیس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان گزشتہ 2-3 خاص طور پر جو دہائیاں ہیں، جو لاسٹ 2-3 ڈیکیڈز ہیں، اس کے اندر جو ایوریج ایج ہے شادی کی، مرد اور عورت کی، لڑکے اور لڑکی کی، اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جس طریقے سے جو ایک ہماری پچھلی جو کالر ہیں انہوں نے جو بات کہی تھی کہ لیٹ ٹینز میں شادیاں ہو جایا کرتی تھیں 19 اور 20 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد وہ 22 اور 24، 24 تک گئیں، اور اب اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم 30، 32، 35 تک جو ہے وہ ایج جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں مختلف پہلو جو ہیں، مختلف اسپیکٹ جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو اس کے اوپر آج ہم بات چیت کر رہے ہیں شادی میں رکاوٹیں کیا کیا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو ایک کالر موجود ہیں، کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. مسز اکرم جو ہیں وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں اسی حوالے سے، تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کیا کہیں گے اس ٹاپک پر؟ شکریہ، یہ پروگرام آپ نے ذرا لیٹ ہی کر دیا کیونکہ اب تو چھٹیاں بھی ختم ہونے والی ہیں بچوں کی، تو اس کی بڑی اچھا ضرورت ہے. جی تو آپ رکاوٹیں جو پہ ہے نا آج ٹاپک، جی 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 تو یہاں پہ ایک مطلب مصرع مجھے پورا نہیں میں کر سکوں گی، کہتے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ہم رکاوٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے. صحیح. تو یہ ہو رہا ہے، میں آپ کو آنیسٹلی کافی دنوں سے میرا تھا ارادہ کہ آپ یہ بھی ٹاپک رکھیں. صحیح. کہ کچھ تو پیرنٹس کی وجہ سے سارا بلیم نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے. بچے، ماں باپ پتہ ہی کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ شادی کرو، اور جب لوگوں کے گھروں میں لڑکی کوئی چوز کرتے ہیں تو وہ لڑکے کو پسند نہیں آتی. ٹھیک ہے. اگر لڑکا خود چوز کر لے نا تو وہ پھر بھی تھوڑا بہت چل جاتا ہے. اور ماں باپ بھی اس وجہ سے رکاوٹ بنتے ہیں کہ وہ لڑکی جو اگر وہ لڑکا چوز کرتا ہے تو اس وقت پہلے ماں باپ اس لیے لڑکی چوز کرتے تھے کہ وہ آگے خاندان کو لے کے چلے. مثال کے طور پر ایک ایشو یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے، ابھی اس نے ایجوکیشن مکمل کری، اگر اس کی نہیں ہوئی تو وہ کام کر رہا ہے، تو وہ مکان کیسے بنائے گا؟ صحیح. تو یہاں ماں باپ کی سپورٹ چاہیے نا. یقیناً. تو وہ پھر لڑکا سفر کرتا ہے. اگر وہ پھر وہ لڑکی کی کمٹمنٹ اور لڑکے نے بنا لی ہوتی ہے کہ ہم اکیلے رہیں گے، ماں باپ سیکریفائز کرتے ہیں، یہ بالکل ٹرو میں آپ کو بتا رہی ہوں. صحیح. مگر سارا بلیم ماں باپ کے اوپر نہیں، لڑکیاں بھی رکاوٹ بن رہی ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ لڑکا لے کے تو اس کو میں پھر وہ ریموٹ بناؤں، اور وہ اگر میں کہوں کہ آپ نے اپنے ماں باپ سے ملنا ہے تو آپ ملو، میرا کوئی تعلق نہیں آپ کے والدین کے ساتھ. تو اس وجہ سے بھی بھائی صاحب یہ شادیاں رکاوٹ ہو رہی ہیں. دوسری اور تیسری وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری بھی بیٹیاں تھیں، تو میں جب یونی میں کالج میں تھی تو میں دیکھنا شروع کر دیا رشتہ. تو ایک پیرنٹس آئے ہمارے گھر، تو وہ میری بیٹی صرف سکارف اور عبایا لیتی ہے، تو اس نے کہا کہ آپ نقاب کیوں نہیں لیتی ہو. اچھا. اس وجہ سے رہ گیا رشتہ. اچھا. اور پھر بچی پڑھنے لگ گئی، پھر اس نے اپنی اسلامی بھی مکمل کری اور دوسری بھی تعلیم مکمل کری. پھر رشتے
مطلب ظاہرہ تھوڑا ٹائم بھی لگ گیا کہ لوگ پوچھتے تھے آپ کی بیٹی نے کون سی ایجوکیشن کی ہے, کیا اس نے ڈگری کی ہے. صحیح. تو ہم یہاں آ کے کنفیوز ہوئے کہ چلو پڑھ لکھ لیں, بچیاں پڑھ لیں تو پھر رشتے اچھے آئیں گے. تو مطلب وہی بات آ جاتی ہے کہ خواہشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, تو اس وجہ سے رکاوٹیں ہیں. اور پاکستان سے جو لڑکیاں آتی ہیں وہ ایک آدھ کوئی ہوتا ہے, ورنہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنا بھی تجربہ شیئر کریں کہ وہاں پاکستان میں بھی تعلیم ہے, وہاں لڑکیاں مینج کرتی ہیں. کچھ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں, ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہے, رکاوٹیں بہت ساری وجہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے آپ کی. اور جو ایک بات جو ہے وہ خاص طور پر بہت اہم ہے, اور وہ یہ کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں نا, ان ڈیمانڈز کو کسی ایک لیول کے اوپر لا کر ان کو جو ہے وہ لیول کرنا چاہیے. انسان کی جو تمام ڈیمانڈز ہیں, تمام خواہشات جو ہیں وہ اکٹھی ایک ساتھ پوری نہیں ہوتی. کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, خواہ وہ والدین کے حوالے سے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ جو سیکریفائز ہے یہ سکھایا جائے کہ لائف جو ہے وہ بغیر سیکریفائز کے نہیں گزرتی ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جس وقت پیرنٹ بن رہے ہوتے ہیں, جس وقت ماں باپ بن رہے ہوتے ہیں, اس کا جو اگلا اسٹیج ہوتا ہے, تو اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اپنی سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں. اپنی آرام, اپنا سکون, اپنا نیند اور چین جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے قربان کرنی پڑتی ہیں. تو اسی ٹاپک کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. کچھ اور ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ جی فاطمہ صاحب آپ بتائیے گا, جو آج ہم جو بات چیت کر رہے ہیں شادی میں رکاوٹیں کیا کیا, آپ کا اچھا خاصا ایک تجربہ ہے اس حوالے سے, ایکسپیرینس ہے فیملیز کو کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے, تو کچھ مین اگر آپ پوائنٹس جو ہیں وہ رکھیں. جی ٹھیک ہے. سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ جو رشتے آ گئے نا واٹس ایپ گروپ پہ, تو اس کی یہ وجہ کہ مائیں جو ہے نا, سوری ٹو ٹاک اباؤٹ مدرس, یہ جو مائیں ہیں نا یہ فوٹو منگاتی جاتی ہیں اور جواب بھی نہیں دیتی. ریئلی روڈ. آئی ایم سوری ٹو سے. اچھا, یہ جو مائیں ہوتی ہیں یہ لڑکوں کی ماؤں کی بات کر رہی ہیں آپ یا لڑکیوں کی ماؤں کی بات کر رہی ہیں؟ لڑکوں کی ماؤں کی بات. پہلے لڑکوں کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نا وہ یہ فوٹوز منگاتی ہیں اور بچی والوں کو یہ بھی نہیں کہتے چلو ہم کمپیٹیبل ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے, اور اتنی ان کے پاس چوائسیز ہے کہ لڑکوں تک تو یہ فوٹوگراف یا پروفائل پہنچتے ہی نہیں ہے, کیونکہ لڑکے جو ہے نا وہ موز میچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو دس از مائی ایکسپیرینس, کیونکہ اب یہ کتنے 2002 سے کر رہے ہیں ہم. جی. تو پہلے تو تھے ایونٹس پہ آتے تھے, بچے خود ہی پسند کر لیتے. اب جن کے بچے تھوڑے پڑ گئے ہیں نا وہاں کے, ان کا دماغ بہت خراب ہو گیا, کیونکہ چوائسیز بہت ہیں, ان تک پروفائلز بھی نہیں جا رہے, اور وہی سیم بچے آپ کو دوسری ایپ پہ مل رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو بچے ہیں نا وہ انسٹاگرام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح رنگ برنگی فوٹوز دیکھتے رہتے ہیں. تو انہوں نے نا امیجز قائم کر لی ہیں اور لڑکیوں سے بات کرتے ہیں یا ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اتنے مینرز نہیں ہیں آج کل لوگوں میں کہ نام کر دیں کہ چلے اچھے طریقے سے کہہ دیں کہ وی آر ناٹ کمپیٹیبل. بچیاں بے حد پڑھی لکھی ہیں, بہت زیادہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, یہ بھی another issue. اچھا آپ یہیں سے میں کنٹینیو کروں گا, کچھ اور ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب کیا کہیں گے؟ بات ہے جی, شادی آبادی ایک اچھا کام ہے, اس میں رکاوٹیں ڈالنی نہیں چاہیے. زیادہ جو ہے نا وہ غربت یا بینیفٹ لینے دینے کے لالچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے بعض دفعہ, لیکن بعض دفعہ ذاتی طور پر بھی رکاوٹیں بن جاتی ہیں. میرے ایک جاننے والے کی شادی میں 5-6 بار بات ہوئی, لیکن رکاوٹیں پڑی اور ڈیٹ فکس تھی, لیکن شادی نہ ہوئی, کیونکہ کوئی نہ کوئی قریبی رشتے دار جو ہے نا وہ فوتگی ہو جاتی تھی. اچھا. لیکن پھر بھی میرے جاننے والے نے انتظار کیا اور شادی کی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ بیلی. چلیں بہت شکریہ. بالکل آپ نے اپنی رائے رکھی ہے. افضال صاحب ہمارے ساتھ جرمنی سے ریگولر کالر ہیں, وہ بھی شامل ہوئے ہیں. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیا کہیں گی؟ ویلکم. میں السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں یو کے میں رہتی ہوں اور میرے 3 بچے ہیں, ایک کی جو شادی ہو گئی ہے, اور میں خود یو کے میں بڑی ہوئی تھی,
اور میں بالکل سمجھ سکتی ہوں کہ یہاں پر کتنے مشکلات ہوتے ہیں شادی کروانے. اور بس میں یہی سب کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ سمپلسٹی بھول گئے ہیں آج کل, کہ ہماری زندگی میں سمپلسٹی نہیں ہے. ہم جب شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے شو میں جاتے ہیں ایز ویل. یہ چیز ہمارے کو بہت رکاوٹ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو بہت زیادہ شو میں. شادیاں جب ہو جاتے ہیں نا, دس از اے بگ فائنینشیل برڈن جو ماں باپ پہ بھی ہے. اور لڑکے لڑکیوں کی بھی خواہشاں بھی تو رہتے ہیں آج کل کہ کافی وہ لوگ ہر چیز چاہتے ہیں, کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ گھر لینا ہے پہلے, چاہتے ہیں کہ ہر چیز فائنینشلی سیٹ ہو جانا ہے پہلے. یہ فائنینشیل جو ہمارے پہ برڈن ہو رہا ہے نا ماں باپ کی وجہ سے, ماں باپ پہ اور بچوں پہ, اور خصوصاً یہ کووڈ کے بعد جو مشکلات ہوئے ہیں نا, دس از اے ویری بگ رکاوٹ ہے جو شادیوں میں ہے. کہ ہم لوگ سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے اگر ہم چھوٹی سی شادی, مختصر کی شادی کرے یا نکاح کرے یا سادگی سے کوئی چیز ہوئی تو. اچھا, مطلب جو ایک بہت ایک اہم پہلو ہے آپ کا, اور وہ آپ نے یہ ریز کیا ہے کہ معاشرے میں جو دیگر بہت سارے لوگ موجود ہیں انہوں نے اپنے اپنے اس طریقے کے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ کر لیے ہیں کہ جو لوگ سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ فیل کریں گے کہ اس اسٹینڈرڈ کے اوپر نہیں ہے. میرے خیال ہے یہی آپ کا ایک سمری ہے. جی بہت بہت شکریہ, آپ کی کال تھی. نیکسٹ کالر جو ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جمال بھائی؟ جی بالکل الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, احسان ہے رب کریم. الحمدللہ. جی پہلو تو بہت سارے ہیں جن کو ہم کیا کہیں کہ اس پروگرام میں بتا نہیں سکتے, اتنا لمبا ہو جاتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اسلام تو کہتا ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. مگر جس دنیا میں ہم رہ رہے نا, یہاں ہمارے بچے بڑے ہوئے تو جو انہوں نے دیکھا نا, اس میں وہ مشکلات ہم والدین کے لیے آ گئی ہیں بہت ساری. کہ نہ وہ صبر ہے, وہ چیز رہی نہیں ان میں. یہ بس اس معاشرے میں بڑے ہوئے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ایسے ایسے. تو یہ بات ناممکن ہے, کیونکہ جب تک لڑکی اور لڑکا دونوں اپنی اپنی ذمہ داری صحیح سے نہ کریں گے, نبھائیں گے, تب تک یہ رشتہ چلنے والا نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے بہت ایک اہم ٹاپک, ایک بہت اہم پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کیا جائے کہ جو زنا ہے وہ مشکل ہو جائے. اور مگر یہ نکاح آسان کس طریقے سے کیا جائے گا, یہ ایک وہ پہلو ہے کہ جس کے اوپر بہت ایک بڑی, جس کو کہنا چاہیے کہ موومنٹ کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر مختلف حوالوں سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور نہ صرف یہ کہ پیرنٹس بلکہ جو اوور آل جو مسلم سوسائٹی ہے, وہ مسلم سوسائٹی یہ دیکھے کہ کہاں کہاں اس ٹاپک کے اوپر, اس پوائنٹ کے اوپر اس گفتگو کو ڈیبیٹ بنایا جا رہا ہے, اور کس طریقے سے اس کو فردر جو ہے وہ ڈسکشن کے اندر لایا جا سکتا ہے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, ٹاپک تو ماشاءاللہ ہمیشہ ہی اچھے ہوتے ہیں. تو میں بھی اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی کہ میرا بھی بیٹا ہے, بیٹی ہے, اب بیٹے نے گھر بھی ہے, سب کچھ الحمدللہ. صحیح. لیکن لسٹ اتنی لمبی ہوتی ہے, جب لڑکیوں کو دیکھو تو ان کی ہائٹ پہ پوری اتنی ہائٹ ہو, پوری اتنی لسٹ ہوتی ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کریں, آگے کیسے بڑھیں. اچھا, فون پہ ہی مائیں بچوں سے تو بات کرتی نہیں, بیٹیوں سے وہیں پہ وہ پروفائل ڈالیں گی, وہیں سے اگر فون کرو تو آگے سے نہیں بس. اچھا, اگر بیٹیوں کی بات کرو تو جی ہمیں نا کام والی چاہیے, مطلب ورک والی. ورک تو کر رہی ہیں لیکن ان کا پہلے پورا وہ ہو کہ مطلب بعد ایک ہوں کہ پکا اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے. لالچ اور دو چیزیں بچے عورتوں کو بالکل بچوں تک, ویسے مجھے یہی لگتا ہے کہ بچوں تک جانے نہیں دیتی. کمپرومائز بچے کر ہی لیں. اب میں خود ہوں, میرے الحمدللہ بیٹا بھی سنتا ہے, بیٹیاں بھی سنتی ہیں میری. ان کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ اپنے لمٹ رکھی ہوئی ہے میں نے گھر میں. تو یا تو بہت ہی کہیں گے ہاں, اگر مطلب
جس طرح ہم لوگ نا گھر میں شلوار میں زیادہ بچے پہنتے ہیں, کام پہ تو چلو ٹھیک ہے, نہیں ہمیں اسی طرح میں نے دیکھا, لڑکا بھی دیکھا, ماں لڑکا ٹھیک تھا, میں نے لیکن میں خود باہر گئی تھی ملنے کے لیے, میں نے کہا گھر کیا بلائیں, پتہ جو ہے. تو جب ملنے گئی تو لڑکے نے اچھی بات کی, مطلب اچھا لگ رہا. عورت نے بعد میں مجھے فون کر کہتی ہے تمہاری بیٹی نے نا زیادہ, ہمیں چاہیے تھا چھوٹے بال ہوتے اور زیادہ تھوڑی سی اور ماڈرن ہونی چاہیے تھی, اب دیکھیں ذرا. اچھا ہاں, تو میں نے کہا ماڈرن کیا مطلب ہے, کپڑے کور آپ کیا ہوتا ہے اور ماڈرن کتنی آپ کو چاہیے. میں نے کہا نہیں بھائی, میک اپ جو ہے کیوں میری بیٹی میک اپ کر کے تمہارے بیٹے کے سامنے آتی وائی, ہے نا صحیح. تو یہ ہاں میک اپ ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. اور دیکھتے کہ بندہ تو ڈپریسڈ ہو گئے ہیں ہم لوگ, یقین کریں. اور اس طرح کو یہ چیز اتنی لسٹ آپ نے شاید دیکھی نہیں, لیکن بہت اور ٹو مچ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نا یہی دیکھتی جائیں گے, کب تک دیکھیں گے. کافی چیزیں چھوڑنی. بالکل میں آپ کی بات جو ہے وہ اس کا بالکل سمجھ گیا ہوں. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اس کی جو ایک عملی مثال جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے, خاص طور پر اس حوالے سے جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ سسٹر فاطمہ بھی موجود ہیں, ان کا ایک اپنے جو ایکسپیرینس ہے ان کے اوپر ہم بات چیت کر رہے تھے. اچھا سسٹر, جو آپ نے ابھی یہ ڈسکشن سنا ہوگا نا, جو ابھی ہمارے جو مختلف کالرز ہیں, تو یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے, یہ ایکسپیکٹیشن لڑکے لڑکیوں کی طرف سے زیادہ ہوتے ہیں یا ان کے پیرنٹس کی, خاص طور پہ ماؤں کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں؟ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ بچی کام بھی کرے, نوکرانی بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, ماڈل بھی ہو, سب کچھ آپ کو ایک انسان میں نہیں ملتا. فوٹو دیکھ کے جو ریجیکٹ کرتے ہیں نا, سب سے برا مجھے وہ لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کسی بچی کو فوٹو سے جج نہیں کر سکتے. کوئی بچیاں خوبصورت اور لگتی فوٹوز میں کوئی نہیں. تو اتنے ڈھیروں کے حساب سے ایک بتا رہی تھی بچی کے اس کے 75 سے اوپر فوٹوز دیکھ کے ریجیکشن ماؤں نے کر دیے. سبحان اللہ. لڑکوں کے دماغ ماؤں نے بہت خراب کر دیا. کیونکہ پہلے یہ تھا ایونٹس پہ آتے تھے, دیکھ کے بچے کچھ کلک ہو جاتا تھا. اب بچوں تک فوٹوگراف پہنچیں گی تو کچھ ہوگا نا. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اپنی ہر بیوی کو چھوٹا سا روم دے دیا تھا, ان کی پرائیویٹ لائف تھی. اب یہ مائیں ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ بچی گھر میں رہے. اور ریسنٹلی ایک بچی کی ڈیورس ہوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں انگلینڈ میں, تو آپ کو پتا ہے, تو وہ نیکسٹ ڈور میں بچہ واز نیور ریلیکسڈ. صحیح. تو یہ بھی ریزن ہے, یہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارے نبی نے اگر اگزامپل دیے تو اس وقت ہم سنت بھول جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے سب سسٹر سے کہ دیکھیں بچیاں تو آج کل جہیز جاری ہے, یہ بھی ہے کہ بچی کمائے بھی. تو اگر انہوں نے جہیز نہیں دیا پر شی از برنگنگ منی, آپ کے بچے خود مل کے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے, گھر لے لیں گے, فلیٹ لے لیں گے, جو بھی لینا چاہ رہے ہیں. تو پلیز بھی کیا کہتے ہیں پراپر مسلمان سنی بنے, اپنے بچوں کو جانے دیں. یہ مین ریزن ڈیورسز کا ہے. اور رشتے نہ ہونے کا جو ریزن میں نے آپ کو بتایا نا, کہ یہ بس بچے جو ہے نا وہ انسٹاگرام پر بیٹھ کے نا رنگ برنگی فوٹوز دیکھتے رہتے ہیں, تو وہ بہتر کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں یقین کریں, میرے پاس کچھ بچے 7-8 سال سے ان کی مائیں اور بچے رشتے دیکھتے ہیں. تو وہ چوائسز کے چکر میں نا تو پھر نہیں ہوتا. کچھ 40 کے ہیں, 53 کے بھی ہو گئے ہیں. It's really sad reality. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو چونکہ آپ نے بہت سکسیسفل جو سیریز آف میرج ایونٹس جو ہیں وہ کرواتی رہی ہیں, ٹھیک ہے, سینکڑوں ایونٹس اس طریقے کے کروائیں, ایک پوری جو ایک سروس جو ہے وہ آپ کی, تو وہ جو ایونٹس کا جو ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا, وہ یہ کووڈ کی وجہ سے وہ ہوا ہے یا اس کے اور دیگر یہ جو سوشل میڈیا اور اس کا جو بوم ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا بیک اینڈ کے اوپر چلا گیا ہے؟ جی نہیں, سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے زیادہ. لیکن میں پھر بھی ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ لوگ اپنے گھر نہیں بلانا چاہ رہے تو پلیز ایونٹس ہونے چاہیے, تاکہ بچے اس پلیٹ فارم پہ مل سکتے ہیں, محرم کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. تو بات کرنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے, فوٹو سے کسی انسان کو جج نہیں کر سکتے. یقین. اچھا, اس میں یہ جو میرج کے جو ایونٹس ہیں یہ
کیا اس کے اندر کوئی مساجد یا جو ہماری جو کمیونٹی سینٹرز ہیں ان کا بھی کوئی رول پہلے کبھی رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ جی پہلے تو تھا، برمنگھم میں تو تھے، کرتے تھے، ایک اور اسلامی ہیں ان کے پاس ہے، لیکن ان بیچاروں کے پاس بھی وہی 4-5 لڑکے ہیں اور لڑکیاں بہت زیادہ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بچوں کو کوئی زیادہ، لڑکوں کو بھی زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اور جو 4-6 پڑھ گئے ہیں ان کی ماؤں کا دماغ عرش پہ پہنچ گیا ہے۔ تو اٹس ریئلی سیڈ ریئلٹی۔ تو بچیوں کو دیکھتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اتنی سلجھی ہوئی، اتنی ڈیسنٹ بچیاں ہیں، بس فوٹو سے ہی ان کو جج کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی ماؤں کو کہ پلیز فوٹو سے کسی انسان کو جج نہیں کریں۔ اچھا ایک چیز اور، ایک پہلو جو ہے اس کے اوپر بات چیت کی گئی ہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ 2 حوالوں سے آپ ضرور اپنی انپٹ دیں۔ آپ یہ فیل کرتی ہیں کہ جو نیسیسٹی آف میرج جو ہے، ایک مطلب شادی کی، نکاح کی ایک اپنی اہمیت ہے، خاص طور پر دین کے اندر ایک بہت اہم، مطلب ہاف آف دا فیتھ جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے۔ آپ کی جو لائف ہے، جو پریکٹیکل لائف ہے، وہ اسٹارٹ ہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے اوپر ایک رسپانسبلٹی فیل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو نیسیسٹی آف میرج ہے یہ اب اگلی اس جنریشن کے اندر جو ہے ہم شفٹ نہیں کر رہے، ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ فیل ہوتا ہے؟ آئی تھنک آئی اسٹل بلیم پیرنٹس کہ وہ لڑکوں کو مرد بننے دیں، یہ لڑکے جو ہے نا میچور نہیں ہیں، صحیح، کیونکہ ان کو گھر میں رکھا گیا ہے، ان کو ہالیڈیز پہ عیاشی کے لیے فریڈم دیا گیا ہے، تو وہ یہ رسپانسبلٹی بھی نہیں لینا چاہ رہے۔ اچھا، تو اس کی وجہ ہے کہ بچوں کو، لڑکوں کو تھوڑا پیروں پہ کھڑا ہونے دیں، ان کو کہیں شادی کرو، سیٹل ہو، جب ذمہ داری پڑتی ہے نا تو پھر سلجھ جائیں گے بچے۔ اچھا ایک اور چیز جو آج ڈسکشن ہوئی ہے اور اس میں کچھ ایک آدھ جو ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے، کیا آپ فیل کرتی ہیں کہ جو کراس کلچر، جو کہ ایک اگر ایک ڈفرینٹ لینگویج کے بولنے والے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں اپنے یونیورسٹی کالج کے اندر ایک ان کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی جو فیملیز ہیں وہ، تو یہ فیل ہوتا ہے، اور اس میں کہاں تک کہ جو کراس کلچر جو شادیاں ہوتی ہیں یہ کتنی کامیاب رہتی ہیں؟ کراس کلچرز میں اگر تو بچی اپنی خوشی سے کر رہی ہیں تو ان کو کرنے دیں، صحیح، بجائے کہ وہ گناہ کی زندگی میں رہیں۔ شادی کر لیں گے، بچے ہوں گے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، سلجھ جائیں گے۔ کیونکہ پرسنلی میں 2-4 فیملیز کو جانتی ہوں جن کی بہویں اور داماد وغیرہ نان مسلم تھے بیسکلی، اب الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے، ان کے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، بچوں کو انہوں نے دین پہ اٹھایا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا شادی کرنا چاہ رہا ہے تو یہ آپ کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ صحیح، تو الحمدللہ اگر جیسے میرے بھائی نے کی تھی ہنگیرین سے، تو ہم نے سے پہلا ورڈ یہ کہا تھا کہ بچے تمہاری رسپانسبلٹی ہے ان کو مسلمان بنانا۔ تو الحمدللہ اس نے کیے اور ماشاءاللہ بچے پراپر دین پہ یونیورسٹی جا رہے ہیں، حجاب پہن رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ دوسروں سے شادی کر لیں، لیکن آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی ہیں اور بہت امپورٹنٹ باتیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت وہ ایسی ایڈوائسز ہیں کہ جو عملی زندگی کے اندر، سسٹر فاطمہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں اور بہت سارے دیگر جو آج کے جو ناظرین تھے، جو ایک اوورآل اگر میں یہ کہوں کہ آج کی اس پوری گفتگو کا جو سمری ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ کہ ایک اوورآل جو ہماری جو سوسائٹی ہے، جو مسلم سوسائٹی ہے، وہ اس کے اندر یہ شادی کا جو ٹاپک ہے وہ خاص طور پر اگر میں مردوں کے حوالے سے بات چیت کروں نا، اور لڑکوں کو، ینگ جو جنریشن ہے، مساجد میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کب لاسٹ ٹائم جو ہے میں نے اپنی مساجد کے اندر اس حوالے سے ڈسکشن، اس حوالے سے جو خطبہ، اس حوالے سے جس کو کہنا چاہیے کہ تقریر جو ہے وہ سنی ہو۔ بہت سارے دیگر ہم دائیں بائیں کے قصے کہانیاں مسجدوں کے پلیٹ فارم سے، ممبروں سے جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، جن کی کوئی شاید عملی زندگی کے اندر ان کا کوئی پریکٹیکل کسی قسم کا کوئی امپلیمنٹیشن ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی اپلیکیشن ہوتی ہی نہیں اس کی، مگر وہ جو پریکٹیکل مسائل ہیں، وہ جو اپلیکیشن ہے، میں یہ چاہوں گا کہ یہاں اگر کوئی اس طریقے کے ویورز موجود ہیں
ہیں کہ جن کا مساجد کی مینجمنٹ کے اندر کوئی رول ہے تو وہ ضرور اس حوالے سے ضرور توجہ دیں کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جو ریئل لائف کے ایشوز ہیں ہماری اپنی مسلم سوسائٹی کو, مسلم فیملیز کو آج درپیش ہیں. اگر اس کے اندر کوئی ایک پریکٹیکل رول پلے کر سکتے ہیں, کوئی ایونٹس, کوئی اس طریقے کے پلیٹ فارم کریٹ کر سکتے ہیں تو یقیناً وہ بھی کرنے چاہیے, مگر اس کا ایک آغاز تو یہ کہ ایک ریگولر بیسس پہ کچھ ایڈوائس جو ہے وہ ضرور مسجد کے ممبر سے محراب سے دی جائے, اور اس کے ساتھ ایک اوور آل ایک نکاح کو آسان بنانے کے حوالے سے, سادگی کے حوالے سے, خرچوں کو کم کرنے کے حوالے سے, یہ روایتی بہت ساری جو رسوم و رواج ہیں اس سے تھوڑا سا باہر آتے ہوئے اس کو مور افورڈیبل وے کے اندر کیا جائے تو یقیناً یہ نکاح جو ہے وہ آسان ہوگا اور زندگی جو ہے انشاءاللہ سنت کے مطابق بسر کرنے میں مدد ملے گی. ناظرین, اگلے وینسڈے کو انشاءاللہ ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.